صدیوں سے انسان خدا کے کلام کے سامنے سوالات اٹھاتا رہا ہے۔ کبھی اس نے کہا کہ یہ محض کہانیوں کی کتاب ہے، کبھی کہا کہ تبدیل شدہ کتاب ہے، کبھی کہا کہ یہ وقت کے ساتھ مٹ جائے گی۔ لیکن کیا حقیقت میں خدا کا کلام مٹ سکتا ہے؟ 17ویں اور 18ویں صدی میں یورپ ایک ایسے دور سے گزر رہا تھا جہاں عقل، سائنس اور فلسفہ اپنی طاقت منوا رہے تھے۔ چرچ کی طاقت اپنی جگہ قائم تھی، لیکن سوال کرنے والے ذہن اب بیدار ہو چکے تھے۔ ایسے ہی ایک دور میں ایک شخص نمودار ہوا جس نے دنیا کو اپنی تحریروں اور تیز زبان سے ہلا ڈالا۔ وہ شخص تھا ولتیر، ایک فلسفی، ایک نقاد، ایک مصنف۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے چرچ اور بائبل کو براہ راست چیلنج کرنے کی جرت کی۔ ولتیر کی کہانی ایک ایسی جنگ کی کہانی ہے جو عقل اور ایمان کے درمیان لڑی گئی، اور اس جنگ کا انجام تاریخ کے سب سے بڑے سبق میں بدل گیا۔ ولتیر کا اصل نام فرانسوا ماری آروے تھا۔ وہ 1694 میں پیرس میں پیدا ہوا۔ وہ بچپن سے ہی ذہین اور خوش گفتار تھے، لیکن اس کی سب سے بڑی پہچان ان کا انداز گفتگو اور قلم بنی۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس نے فرانس کے معاشرے اور چرچ کے نظام پر کھل کر تنقید کرنی شروع کر دی۔ اس کا ماننا تھا کہ مذہب انسان کو قید کرتا ہے اور ذہن اسے آزاد کرتی ہے۔ وہ کلیسا کے اختیار کو ماننے سے انکاری تھا اور بائبل کو صرف ایک پرانی کتاب سمجھتا تھا۔ ولٹیر نے ایک بار دعویٰ کیا کہ اگلے 100 برس میں بائبل ختم ہو جائے گی اور چرچ کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ بائبل کو صرف ایک پرانی تاریخ کی کتاب کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ یہ الفاظ صرف الفاظ نہ تھے، بلکہ خدا کے کلام کو براہ راست چیلنج تھا۔ اس کے مضامین اور کتابیں یورپ بھر میں پھیل گئیں۔ اسے کئی بار قید کیا گیا، کئی بار جلا وطن کیا گیا، لیکن اس کا قلم خاموش نہ ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ انسان کو آزادی چاہیے، لیکن اس آزادی میں بائبل کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ سائنس اور فلسفہ انسان کو وہ سب کچھ دے دیں گے۔ اس کے خیالات نے لاکھوں ذہنوں کو متاثر کیا۔ کچھ نے اس کے الفاظ کو آزادی کی آواز سمجھا، اور کچھ نے اسے خدا کے خلاف بغاوت قرار دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ولتیر 1778 میں دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کے کہے ہوئے الفاظ یورپ میں گونجتے رہے کہ کیا واقعی بائبل 100 برس میں ختم ہو جائے گی؟ لیکن حقیقت بالکل مختلف تھی۔ ولتیر کی موت کے بعد بائبل نہ صرف باقی رہی، بلکہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ دنیا بھر میں پھیلنے لگی۔ پرنٹنگ پریس وجود میں آئے، بائبل سوسائٹیاں قائم ہوئیں، اور ہر زبان میں خدا کا کلام ترجمہ ہو کر عام لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچنے لگا۔ یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ ایک حیرت انگیز خبر دنیا کے سامنے آئی۔ ولتیر کا اپنا گھر، وہی گھر جس میں وہ رہتا تھا، جس کے کمروں میں اس نے خدا کے کلام پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ 100 سالوں میں بائبل کا وجود مٹ جائے گا اور یہ صرف ایک پرانی تاریخ کی کتاب کے طور پر اسے یاد کیا جائے گا، وہ گھر اب بائبل پرنٹنگ پریس میں بدل گیا۔ جی ہاں، جس زبان نے کہا تھا کہ بائبل ختم ہو جائے گی، اس کے اپنے گھر سے لاکھوں بائبلیں چھپ کر دنیا بھر میں بھیجی گئیں۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ نہیں، یہ خدا کا جواب تھا کہ انسان کچھ بھی کر لے، مگر خدا کا کلام کبھی مٹ نہیں سکتا۔ آج 300 سال گزر چکے ہیں۔ ولتیر کا نام فلسفے کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کی پیش گوئی وقت کے ساتھ دھول میں دب گئی۔ دوسری طرف بائبل، یہ آج بھی دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سب سے زیادہ چھاپی جانے والی کتاب ہے۔ ہر سال اس کی کروڑوں کاپیاں شائع ہوتی ہیں۔ یہ ہزاروں زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، اور ہزاروں سالوں سے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بدلتی آئی ہیں اور اب بھی بدل رہی ہیں۔ ولتیر کہتا تھا کہ بائبل ختم ہو جائے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ بائبل آج پہلے سے زیادہ دنیا بھر میں لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ تاریخ کا ایک بڑا سبق ہے کہ انسان کچھ بھی کہہ لے، فلسفہ کچھ بھی دعویٰ کر لے، لیکن خدا کا کلام ابدی ہے، جیسا کہ کتاب مقدس میں مرقوم ہے۔ ہاں، گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ ولتیر ہار گیا، لیکن کتاب مقدس کی جیت ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اس زندہ کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے، یا آپ اب تک ولتیر کی طرح اسے نظر انداز کر رہے ہیں؟
فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اسے تبدیل شدہ کلام سمجھتے ہیں یا خدا کا ابدی کلام۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔